السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذبح کرنے کے آداب کا سلسلہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب تک آپ کو 9 باتیں بتلائی جا چکی ہیں اور اس کلپ میں 10ویں باتوں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ نمبر 10، قربانی کرتے وقت یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے اور مسنون ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈھے کی قربانی کی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس وقت دونوں کو لٹایا باری باری تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ اس کے بعد کہا اللہم لکا ومنکا تقبل عن محمد و محمد۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس روایت کو ضعیف کیا تھا، لیکن بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ روایت ضعیف نہیں بلکہ یہ حسن ہے۔ چنانچہ ہمیں ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حسن نیت کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے۔ یاد رہے چند چیزوں کا ذبح کرتے وقت ہمیں ضرور خیال رہے۔ نمبر 1، کند یا غیر تیز چھری سے ذبح ہرگز نہ کریں۔ نمبر 2، جانور کے سامنے چھری تیز قطعا نہ کریں اور نہ ہی ایسی بات کریں جس سے اسے احساس ہو جائے، جیسے کہ ہمارے ہاں بچے کہہ دیتے ہیں 2 دن کے بعد تو ذبح ہو جائے گا، 3 دن کے بعد تو ذبح ہو جائے گا۔ نمبر 3، کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں کیونکہ دوسرے جانور کو تکلیف ہوگی، یعنی اس طرح کہ ایک جانور ذبح کیا جائے دوسرا جانور اس سے دیکھ رہا ہو۔ ان ساری چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 4، مکمل طور پر روح پرواز ہونے سے قبل اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو، جیسے گردن توڑنا یا چمڑا نکالنا شروع کر دینا یا اس کے جسم کا کوئی عضو کاٹنا، یہ غلط ہے کیونکہ اس سے تکلیف ہوگی اور یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ ابھی روح نہیں نکلی، آپ چمڑا نکالنے لگے، گردن توڑنے لگے۔ بہت سارے لوگ گردن توڑ دیتے، نہیں، اس کو ذبح کر کے ڈھیلا چھوڑ دو۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ بوجھ اس پر کہہ رہتے کہ ہل نہ پائے، نہیں، ذبح کر کے اسے چھوڑ دو تاکہ اس کے جسم کا خون نکل جائے۔ یہاں تک کہ اگر چمڑا نکالنا شروع کر دیا پھر جانور حرکت کرنے لگے تو رک جانا چاہیے یہاں تک کہ اس کی موت کا یقین ہو جائے۔ یاد رہے ذبح کرتے وقت نمبر 5، قبلہ کے علاوہ کی جانب جانور کو لٹانا جائز ہے۔ البتہ اگر ایسا جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو جائے ذبح کرنا غیر قبلہ کی جانب تو یہ ذبیحہ حرام نہیں ہوگا اور نہ ہی ذبح کرنے میں گنہگار ہوگا۔ ادب یہ کہ قبلہ کی جانب، لیکن اگر دوسرے جانب ہو جائے یا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پڑ جائے کہ غیر قبلہ کی جانب منہ کر کے ذبح کیا جائے تو ایسا ذبح کرنا بالکل جائز اور درست ہے اور جانور حرام اور ناجائز نہیں ہوگا اور ذبح کرنے والا گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اس طرح ذبح کرتے وقت ہی اگر چھری تیز ہے اور ذبح کرتے وقت سر بالکل بدن سے الگ ہو جائے ایک بالغی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں ساتھیوں مختصر طور پر قربانی کے چند آداب کا ذکر میں نے کیا ہے 2 کلپسوں میں، اور چلتے چلتے ایک بات اور یہ کہوں گا کہ میرے بھائیوں ساتھیوں ہم سب ذبح کرنے کا سنت کے مطابق طریقہ سیکھیں اور ذبح کرنے کے آداب بھی سیکھیں اور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، چمڑا اپنے ہاتھ سے نکالیں۔ یہ ہمارے لیے زیادہ خیر، بھلائی اور دنیاوی اخروی برکت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔